گزار لیں. خدا کی قسم اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں. اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں. استقامت اس کو نہیں کہتے کہ میں نماز پڑھ لوں، آپ روزہ رکھ لیں، فلاں زکوٰۃ دے دے، فلاں معاملے کا اچھا ہو جائے، فلاں کے اخلاق بہتر ہو جائے. اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہتے. ایک مسلمان اگر ساری دنیا اس کے ایک عمل کے مقابلے میں آ جاوے تو یہ اپنے آپ کی جان گوا دینا اپنی سعادت سمجھے، لیکن دین پر آنچ نہ آنے دے. اس کو استقامت کہتے ہیں. ورنہ حالات کے مطابق چلنا اس کو استقامت سمجھنا. استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں. کسی ایک عمل کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت ہے. نہیں، یاد رکھنا میری بات. کسی ایک عمل کو پکڑ لینا، اتنی استقامت تو منافقین میں بھی تھی، اتنی استقامت تو ان میں بھی تھی. استقامت اس کو نہیں کہتے. استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا حالات کے مقابلے میں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے. قرآن نے منافقین کا حال بیان کیا ہے. اور یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں، کہ یہ درمیان کا راستہ بنا لو. اس راستے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حالات اچھے ہوں گے تو ادھر ہو جانا، حالات خراب ہوں گے تو ادھر ہو جانا. لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ مدینہ منورہ میں آ کر رہتے تھے. اگر تجارت اور زراعت میں نقصان ہوتا تو کہتے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے، اور اگر نفع ہوتا تو کہتے کہ ہاں یہ دین بہت اچھا دین ہے. یاد رکھنا، دین کو دنیا کی برکات کے لیے اور دین کو اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اختیار کرنا، یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے. یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے. دین تو اللہ کا حق ہے. وہ ہمیں بھوکا رکھے، ننگا رکھے، دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہ ملے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ جائے اور سجدے میں پڑا رہے، وہ اللہ کی عبادت کو قیامت میں حقیر سمجھے گا. کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے. کوئی معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ کہ ہم تیری عبادت کریں گے تو ہمیں کھلائے گا. بالکل معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ. عبادت اس کا حق ہے. وہ ننگا رکھ کر، بھوکا رکھ کر ایک شخص پیدائش سے لے کر مرنے تک اللہ کی ایسی عبادت کر لے جیسے عبادت کا حق ہے، اور اللہ اس کو دنیا میں ایک ذرے کے برابر کچھ نہ دیں. اللہ کو اس کا حق ہے. کیونکہ عبادت یہ برکت ہے. عبادت کا بدل نہیں ہے. عبادت اللہ کا حق ہے. عبادت اس کا حق ہے. اگر وہ سارے عابدوں کو جہنم میں ڈال دے، اس کو اس کا حق ہے. اس کی سمجھیت کا تقاضا ہے. یہ کوئی چو نہیں کر سکتا. یہ اس کی طرف ظلم نہیں ہوگا. ظالم تو ہم ہیں کہ ہم ایک عمل کر کے یوں سوچتے ہیں کہ اس عمل کے بعد یہ وہ تو ہوا نہیں جو میں چاہتا تھا. اس لیے میرے دوست عزیزوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صبر کو، شکر کو سمجھنا چاہیے کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے. صبر تقوی کے ساتھ ہے. بغیر صبر کے جو تقوی کرے وہ بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے. جو بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے وہ تو بالکل ایسا ہے جیسا کوئی چور یا کوئی مجرم کہ توقع کے بغیر عزیزہ برداشت کر رہا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین کے بارے میں، کیونکہ اب خیال ہی ہونے لگا ہے کہ بھائی باطل سے سمجھوتا کر لو،
تاکہ کم سے کم دنیا کا وقت تو صحیح گزر جائے. آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے, گزرنے والی دنیا کا فکر ہے. آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے, آخرت کا دوام کا تصور کرو. اس لیے یہ بہت نازک بات ہے, بہت نازک بات ہے کہ ہم دینی سمجھوتا کر لیں کہ ٹھیک ہے 2 باتیں ہم آپ کی مان لیں, 2 بات آپ ہماری مان لیں. اس طرح دنیا میں گزارا ہو جائے. یہ قرآن کی اصطلاح میں اس کو نفاق کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے بڑے مطالبے کیے ہیں اصلاح ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بیت اللہ کا طواف کرتے تو آپ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے. یہ آپ کو پسند تھا, یہ آپ کو پسند تھا حجر اسود کا بوسہ لینا. مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینا پسند ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے. یہ ہے جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی کسی ضرورت سے اور اس کی کسی چاہت سے فائدہ اٹھا کر اسے باطل کی طرف لانے پر مجبور کرنا, آپ کے دل میں ہلکا سا خیال اس طرح آ کر گزر گیا کہ آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں, صرف خیال آیا ہلکا سا کہ اگر جسمانی طور پر, صرف جسمانی طور پر دل میں تو نعوذ باللہ اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ان کے بتوں کی طرف جھکا جائے. ہلکا سا خیال آیا کہ اگر ان کے بتوں کی طرف ذرا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں اور حجر اسود کا بوسہ لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے. مگر اللہ رب العزت ہر وقت دائرے پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ کب کہاں کیا کر رہا ہے. اننی معکما اسمع و ارا, تم کیا کہہ رہے ہو میں بھی سن رہا ہوں, اور کیا کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں. ہر وقت ہر آن نگرانی ہے. آپ نے فرمایا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال آیا کہ اگر صرف جسم سے, عقیدت سے نہیں, اندر کے ارادے سے نہیں, دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ, اگر صرف جسم ذرا سا جھک جائے ان کے سامنے, اس سے مجھے حجر اسود کا بوسہ لینے دیں, اس میں کیا حرج ہے. اتنا خیال آیا آپ کو اور فوراً آیت نازل ہوئی وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. کہ نبی جی اگر ہم آپ کو اس وقت ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے, دگنا عذاب آخرت میں دیتے. اللہ فرمانے پہ نبی سے اگر آپ ان کے مطالبے پر جھک جاتے ذرا سا, ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے, دگنا عذاب آخرت میں دیتے. خدا کی قسم اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. کہ دین اور فرائض تو بہت اونچی چیز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت عادت, کسی ایک سنت عادت کے خلاف بھی اگر کوئی ارادہ غلط رکھتا ہے تو مسلمان کا ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو مزاجی بن گیا, ہاں میاں سنت ہی تو ہے, یہ تو سنت ہے, فرض تو ہے نہیں. حالانکہ مسلمان کو غیروں سے چھانٹنے والی چیز صرف فرائض نہیں ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ سنتوں کے بغیر مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا. مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتے سنتوں کے بغیر. صرف سنتیں ہیں، صرف سنت